اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ آج ہم تیسرا پارہ پڑھیں گے، اسے مکمل کریں گے، اور قرآن مجید کا جو دورہ ہم نے شروع کیا تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ سورہ نبا سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نبا مکی صورت ہے۔ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے نبا کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورہ تساؤل بھی کہتے ہیں اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں۔ یہ جو دونوں نام تساؤل اور عما یتساءلون اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو شروع کر دی۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لے کر آئے ہیں۔ تو ان کی جو باہمی گفتگو ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ اس آیت میں حقیقتاً سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے استفہام کے پیرائے میں فرمایا ہے عما یتساءلون۔ یہ لوگ یعنی بعض جو قریش ہیں ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پھر جس بارے میں کفار گفتگو کر رہے تھے تو اس بارے میں پھر فرمایا عن النبأ العظیم، بڑی خبر یعنی قرآن کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں جس میں انہیں اختلاف ہے۔ تو یعنی وہ قرآن مجید میں اختلاف کیا کرتے تھے، کوئی کسی کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، کوئی شاعر کا کلام، کوئی کہانت اور کوئی کچھ کہتا تھا، تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور بعض جو ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑی خبر سے مراد مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بعض کافر تو اس کا قطعی طور پر انکار کرتے تھے اور بعض کافر اس کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر وہ ان قریب ضرور جان لیں گے کہ کفار جیسی باتیں کر رہی ہیں حقیقت میں ویسا نہیں ہے، اور جب قیامت کے دن اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی تو اس وقت پھر اپنا انجام وہ جان جائیں گی اور پھر یہ خبردار ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور دنیا میں بھی ان کو بتایا جاتا تھا لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے، تو اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے ان کو ڈرایا کرتے تھے وہ بالکل حق اور سچ تھی۔ تو اس بارے میں فرمایا کہ وہ ضرور عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں انسان پر فرمائی ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر روز قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس نے آنا ہے، فیصلے کا وقت مقرر ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، اور پھر قیامت والے دن جو مناظر ہوں گے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر جو سرکش ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جو ان کو سزائیں دی جائیں گی وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ان کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، کوئی اچھی چیز پینے کو نہیں ملے گی، اور کھولتا ہوا پانی دوزخیوں کا پیپ ان کو ملے گا۔ فرمایا ہر چیز ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے، کوئی یہ کسی دھوکے میں نہ رہے کہ میں قیامت والے دن کسی حوالے سے چھپ جاؤں گا یا اپنی کسی عمل کو چھپا لوں گا۔ تو فرمایا ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، تو جو کافروں کو عذاب بھی ان کو بڑھے گا اور کسی چیز کو خیر میں ان کی کسی طرح کی جو زیادتی ہے وہ ان کو نہیں دی جائے گی۔ تو یہ کافروں کے لیے عذابات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے جو انعامات ہوں گے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جنتی باغات میں ہوں گے، وہاں پر ان کے حوریں ملیں گی، وہاں پر اچھے جام ملیں گے، وہاں پر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشان کن بات سننے کو نہیں ملے گی۔ اور میں یہ آپ کی رب کی طرف سے بہت کافی عطا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے والی آیات ہیں اس میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی عظمت و شان ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں آسمانوں ان کے درمیانی مخلوق کا رب ہے، نہایت رحمت والا ہے، اور بلا اجازت اس سے کلام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔
اور پھر جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صفے بنا کر کھڑے ہوں گے، تو اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے رعب اور جلال اور خوف کی وجہ سے اس سے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ البتہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرنے کی اور شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، اور اس نے دنیا میں بھی ٹھیک بات کہی ہوگی اور اسی کے مطابق عمل کیا ہوگا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وقال ثوابہ سے مراد، درست بات سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے، یعنی قیامت کا دن برحق ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ تو جو چاہے نیک اعمال کر کے تو اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے، اور جو چاہے برے اعمال کر کے تو جہنم میں پہنچ جائے، اس کی اپنی مرضی۔ اور قیامت والے دن جو ہے سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو یہ دیکھ کر کافر تمنا کریں گے کہ کاش میں خاک کر دیا جاؤں۔ قیامت کے دن جانور اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، کہ یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ دیا جائے گا، اس کے بعد سب خاک کر دیے جائیں گے۔ تو یہ منظر دیکھ کر کافر بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی خاک کر دیا جائے، لیکن اس دن ان کو خاک نہیں ہو کیا جائے گا، بلکہ ان کو عذابات آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ نازیات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ نازیات ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ان تمام فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، تو اس مناسبت سے اسے سورہ نازیات کہتے ہیں۔ تو ہمیں قسم ہے ان فرشتوں کو جو نہایت سختی سے جان کھینچیں اور بہت نرمی سے جان نکالیں اور آسمان سے بآسانی اتریں، پھر تیزی سے مومن روحیں جنت میں لے کر جائیں، پھر کام کی تدبیریں کریں، تو تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے۔ تو مختلف خدمات پر مامور فرشتوں کی اقسام کا یہاں ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن پھر فرمایا کہ کافروں کو ضرور بضرور زندہ کیا جائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں دہشت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کیا ہم موت کے بعد زندگی کی طرف لٹائے جائیں گے، یعنی آج وہ دنیا میں یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا ہم موت کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ لٹائے جائیں گے، کیا ہم جب گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے اعتراضات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراضات ذکر فرما کر ان کا رد فرمایا ہے۔ تو پہلے اعتراضات ان کے بولے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہوں گے پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو پھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہے، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ تو پھر فرمایا وہ اچانک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور بضرور اٹھیں گے اور میدان حشر میں وہ لوگ جمع کیے جائیں گے، اس لیے ان کا جو اعتراض ہے وہ بیجا ہے۔ اس کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے، اور کہ کس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مارکہ آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اسے فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تجھے پاک ہونے میں دلچسپی ہے اور میں تجھے اپنے رب کی طرف رہنمائی کروں۔ تو فرعون نے بڑی نشانی دیکھی موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے جھٹلایا اور پھر اس نے جو مقابلہ اور جادوگروں کا ساتھ کروایا، تو وہ تمام واقعے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں ضرور سبق ہے اس کے لیے جو کہ صاحب خشیت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ جو محسوس دلائل ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ثابت فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو ذات یہ سب کچھ پیدا کر سکتی ہے تو انسان کو تو پیدا کرنا یہ تو بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو یہ کافر ہی جو ایسا سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا کہ آخرت میں انسان کو نامہ اعمال دیکھ کر اپنے دنیوی اچھے برے اعمال سب یاد آ جائیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا، اور پھر جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی، اور جس نے سرکشی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات کو اس نے چھوڑا، اپنے نفس کی بات نہیں مانی، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربی جنتان، اور جو اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
اور پھر آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں وہ وقت بتانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کا بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو اس سے ڈرانا ہے، اس کو خوف دلانا ہے تاکہ یہ نیک اعمال کریں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور فرمایا کہ اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگی کی وہ لوگ مدت ہی بھول جائیں گے۔ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کتنی مدت تک زمین میں رہے ہو، تو وہ ان کو یاد ہی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ہم شاید تھوڑا سا عرصہ ہی رہے ہیں، لیکن یہ اس قیامت کی دہشت ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگ بھول چکے ہوں گے کہ ہم کتنا عرصہ ہم نے زمین میں قیام کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا ہے۔ مفسرین نے کرام کے حوالے سے کثیر اقوال ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تک دنیا سے پردہ عطا نہیں فرمایا جب تک کہ آپ کو علوم خمسہ عطا نہیں فرما دی۔ علوم خمسہ کون سے ہیں؟ جو کہ ہم نے سورہ لقمان کے آخر میں پڑھے تھے، ان کے کل کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور بارش کب ہوگی، اور قیامت کے علم، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ اور جہاں کہیں پر اگر نفی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، تو وہاں مطلب یہ ہوگا کہ از خود علم نہیں ہے، یعنی اللہ کی عطا سے علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اور اگر وہ صفات کسی بندے میں پائی جاتی ہیں، جیسے کوئی رعوف ہونا، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر رعوف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رعوف ہیں۔ تو اس مسئلے کو ہمیں بڑی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، پھر ہمیں شرک کے جو وہم ہے نا وہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ عبس، یہ بھی مکی صورت ہے۔ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں۔ تو فرمایا ناراضگی کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اس بنا پر کہ ان کے پاس ایک نبینہ حاضر ہوا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرے یا نصیحت حاصل کرے، تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ اما من استغنی، لیکن وہ جس نے بے پرواہی کی، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، وما علیک الا یزکی، اور آپ کا اس میں کچھ نقصان نہیں کہ وہ کافر پاکیزگی حاصل نہ کرے۔ واما من جاءک یسعی، لیکن وہ جو آپ کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا، وہو یخشی، وہ خوف الہی رکھتا ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اسے بے پرواہی فرماتے ہیں۔ تو یہ جو تمام آیات مبارکہ ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے پہلو کا بیان فرمایا ہے۔ وہ کیسے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ذرا میرے الفاظ پر غور کرنا ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی لطیف انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی اور توجہ دلائی گیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام آپ فرماتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کو شان نزول جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان کا اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے جو کہ نابینا تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے یہ نہیں سمجھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی، تو یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے۔
یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ مبارک کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس آیت پر یہ جو جتنی بھی یہ 9 آیات ہیں، ان نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اپنے ماتھے پر شکن چڑھائی اور منہ پھیرا کہ ان کے پاس ایک نبینہ شخص حاضر ہوا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کا ارشاد سن کر پاکیزہ ہو جائے یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، جبکہ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے مال کے تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بے پرواہ ہوا، تو آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پر کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ یہ سرداران ہیں اور یہ اسلام لے آئیں تو دین اسلام کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اس بات پر آپ کا کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ کافر ایمان لا کر ہدایت پا کر پاکیزہ نہ ہو، کیونکہ آپ کا ذمہ دعوت دینا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو اس لیے آپ ان پر یہ بھی کام بالکل درست تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہدایت کی بات سنیں اور اسلام قبول کریں، تاکہ ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول کریں اور اسلام کی قوت میں اضافہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ فرمانا یہ بھی ایک درست کام تھا، تو آپ نے وہ والا کام کیا، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے تھوڑا سا اعراض فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ دعوت دینا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور عبداللہ بن مکتوم جو بھلائی کی طلب میں آپ کے حضور ناز سے دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو آپ انہیں چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوئے ہیں، تو ایسا کرنا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر یہ پہلو بھی ہمیں جو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کے مالدار جو کفار تھے خصوصاً سردار ہر وقت تبلیغ کے لیے میسر نہیں ہوتے تھے، اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت کا جو ان کا ایمان کی بات سننے کے لیے آنا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابہ ہر وقت حاضر رہتے تھے اور اس خاص وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں ان کا آنا یقینی تھا، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداران کو بات سنانے کو ترجیح دی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کفار سے بات ایمانیات کے بارے میں ہو رہی تھی، جبکہ صحابی ایمان کی تکمیل یا عمل وغیرہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیت ظاہر ہے، اور ایمان کا معاملہ اس کی تکمیل اور اعمال سے زیادہ اہم ہے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کفار کا ایمان لانا یقینی نہیں تھا، جبکہ صحابہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا بالکل یقینی تھا۔ تو ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آیت مبارکہ کا اور واقع کا مفہوم سمجھیں تو پہلے دو جو پہلو ہیں ان کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے، جبکہ تیسرے پہلو کا تقاضا یہ تھا کہ صحابی سے بات کرنے کو ترجیح دی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو پہلوؤں کو کثرت فوائد کے پیش نظر اپنے اشتہاد سے ترجیح دی، جبکہ حکم الہی میں بتا دیا کہ تیسرا پہلو جو یقینی تھا اسے پہلے والے دو غیر یقینی پہلوؤں پر ترجیح دینی چاہیے تھی۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، جیسے کہ ایک منافق تھا وہ جو ہر نماز میں بڑا خوش ہو کر نا تو یہ آیات پڑھا کرتا تھا، یہ صورت پڑھا کرتا تھا، عبس و تولی، دل میں اس کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں ڈانٹا ہے معاذ اللہ۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، وہ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ جس طرح مرضی اپنے بندوں کے ساتھ بات کر اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کو اس انداز سے بات کرنا اور اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرنا تو یہ دل کی میل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی نا کہ بندہ اس طرح سے بڑی خوشی سے سورہ عبس پڑھتا ہے، ویسے یہ پڑھنا منع نہیں ہے لیکن وہ اس طرح سے پڑھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معاذ اللہ یہاں پر ڈانٹا ہے، تو وہ اس خوشی میں پڑھا کرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل فرما کر دیا کہ یہ تحقیر کی نیت سے اس کو پڑھتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت عبداللہ بن مکتوم کی ہمیں شان بھی پتہ چلی، اور نبی پاک علیہ السلام ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور خود ان سے ان کی حاجات دریافت کیا کرتے تھے، اور غزوات کے دوران 2 مرتبہ آپ نے ان کو مدینہ منورہ کا نائب بنایا، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے جو فضائل ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں کہ انہا تذکرہ، یہ تو آیات نصیحت ہے، تو جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کر لے، جو چاہے ان کو یاد کر لے۔ یہ عزت والی، یہ آیات عزت والے صحائف میں ہیں، بلندی والے پاکیزہ ہیں،
ایسے کاتبوں فرشتوں کے ہاتھوں لوح محفوظ سے نقل ہوئے ہیں جو بہت عزت والے نیک ہیں. تو قرآن مجید کی یہاں سے عظمت پر ہمیں آیات ملی یہاں پر. تو جن کاغذوں پر قرآن لکھا جائے، جن کلموں سے لکھا جائے، جو لوگ لکھیں تو وہ سب بھی حرمت والے ہیں، جیسے کہ ان آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو قرآن پاک کو سب سے اونچا رکھنا چاہیے، اس کی طرف پاؤں یا پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، اور ناپاک آدمی کو نہیں چھونا چاہیے اس کو، اور قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہیے جس قدر ممکن ہو سکے. اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا ہے، اور جو لوگ بروز قیامت اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے ان کو ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے زمین سے اور آسمان سے کیسے کیسے کھانے کے لیے بندوبست فرمائے ہیں. پھر روز قیامت کا ذکر فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس دن چنگاڑ آئے گی، اور پھر انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، اور اس سے ہر ایک کو پریشانی لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کئی چہرے چمکتے ہوں گے اور ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور تو یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے، جنتیوں کے چہرے ہوں گے. اور جو کئی چہرے ہوں گے وہ اس دن ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، بے نور ہوں گے، یہ وہی بدکار اور کافر چہرے ہوں گے. اس کے بعد سورہ تکویر ہے. سورہ تکویر بھی مکی صورت ہے. تکویر کا مطلب ہے لپیٹنا، اور اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے نا اس میں لفظ قویرت مذکور ہے، تو اسے مخصوص کر کے تو اس کا نام تکویر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے گویا وہ نظر کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کوورت اور اذا السماء فطرت اور سورہ اذا السماء انشقت کو پڑھ لے. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس بات کو واضح کیا گیا ہے. تو ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے ہولناک امور بیان کیے گئے ہیں کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. تو جن باتوں کا ذکر فرمایا یہاں پر وہ یہ ہیں، اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، واذا النجوم قدرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار طلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، یعنی عربوں میں جو سب سے ان کے قیمتی ہوتے تھے نا وہ اونٹ ان کے قیمتی ہوتے تھے. تو فرمایا کہ یہ لوگ تو، اور حاملہ اونٹنیاں چونکہ ان سے ان کو مزید اونٹوں کے ملنے کی امید ہوتی تھی، تو فرمایا اس دن وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور تاکہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں اور پھر ان کو خاک کر دیا جائے. اور اس کے بعد پھر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر سلگائے جائیں گے اور پھر وہ بھی خاک ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوروں کو ان کے جسموں سے ملایا جائے گا. اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بھی اَيِّ ذنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی. تو یعنی جب اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جو زندہ دفن کر دی گئی ہو کہ کس خطا کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا. اہل عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ سوال قاتل کی سرزنش کے لیے ہوگا تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی تھی. اور پھر فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال حساب کے لیے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اپنی جگہ سے ایسے کھینچ لیا جائے گا جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے.
اور اس کے بعد تمام یہ 12 باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا علمت نفس ما احضرت، تو ہر شخص اس دن جان لے گا کہ جو اس نے حاضر کیا تھا. یہ جو آیت مبارکہ نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے نام لے کر فرمایا کہ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو. اس شخص نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس غلام نہیں، البتہ میں اونٹوں کا مالک ہوں. ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو ہر بیٹی کے بدلے ایک اونٹ آزاد کر دو، ایک اونٹ ہدیہ کر دو. تو یہ اسلام کا عظیم کارنامہ ہے جس نے بیٹیوں کو اپنے لیے بدنامی کا باعث سمجھ کر زمین میں زندہ دفن کر دینے والوں کو انسانیت کا ظلم کا احساس دلایا اور لوگوں کی نظروں میں بیٹی کی عزت اور وقار کو قائم کیا اور بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے معاشرے میں برسوں سے جاری اس دردناک عمل کا خاتمہ کیا. تو پتہ چلا کہ اسلام عورتوں پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ انہیں ہر طرح کے ظلم سے بچاتا ہے، چاہے وہ ظلم ان کی ناحق زندگی ختم کر کے کیا جائے یا ان کی عزت و ناموس اور ان کے جسم کے ساتھ کھیل کر یا ان کے جسم کی نمائش کروا کے کیا جائے. تو اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو عورت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں اور دین اسلام کے احکامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عورت پر ظلم ہے. تو یہ بالکل ظلم نہیں ہے. چادر اور چار دیواری کو ناانصافی کہنے والوں کو یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ عورت کی تحفظ کے لیے ہے، اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت نا ایک یہ جملہ یہ بنایا کہ بھیڑیوں نے احتجاج کیا کہ بکریوں کو آزادی دو. اب بھیڑیے ہیں وہ بکریاں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ان کو باڑے سے آزاد کیا جائے گا تو جو بھیڑیے ہیں وہ بکریوں کو کھا جائیں گے. تو یہی جو آج کل ہمارے وطن میں ہو رہا ہے نا کہ عورت مارچ کے نام پر عورت کو آزادی کی بات کی جا رہی ہے. ابھی کون سی آزادی کی بات کر رہی ہے؟ ساری آزادی تو اسلام نے دے دی ہے 1400 سال پہلے سے. یہ ویسٹ کی بات کرتے ہیں. اگر یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جب اسلام عورت کو مکمل تمام حقوق دے چکا تھا، ویسٹ میں جو عورت ہے وہ ابھی بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی. تو یہ ایک بہت الگ طویل ٹاپک ہے، کبھی اور انشاءاللہ موقع ملا تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر فرمایا تو مجھے قسم ہے ان ستاروں کے جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، چھپ جائیں، اور اس رات کی قسم جب جانے لگے اور صبح کی قسم جب طلوع ہونے لگے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ضرور معزز قاصد جبرائیل کا لایا ہوا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جو قسمیں ارشاد فرما کر قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو قوت والا مالک عرش کے حضور عزت والے ہیں اور وہاں آسمانوں میں ان کا حکم مانا جاتا ہے، وہ امانت دار ہیں. اور یہ قسمیں ارشاد فرما کر فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے اور جو کافر آپ پر اعتراضات کیا کرتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ تمہارے آقا مجنون نہیں ہیں، انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سورج طلوع ہونے کی جگہ پر اصلی صورت میں ان کو دیکھا تھا. تو فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، یعنی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کو غیب کا علم آتا ہے اور وہ تمہیں بخل نہیں فرماتے کہ تمہیں علم عطا نہ فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی تھیں آپ علیہ السلام اس میں سے امت کو باتیں بتایا کرتے تھے. جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اسرار تھے، ان کو صاحب اسرار مصطفیٰ تھے، ان کو فتنوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خبر عطا فرمائی تھی. اور یقیناً یہ علم غیب ہی ہے جو آپ نے جس کا بیان آپ نے اپنے امتیوں کے سامنے فرمایا تھا. جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے پاس جو علم موجود ہے اس کا ایک حصہ تو میں تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے اور دوسرا حصہ اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم تو مجھے قتل کر دو.
اس کے بعد پھر کفار مکہ جو آپ پر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ قرآن مردود شیطان کا کہا ہوا ہے، تو یہاں رد فرما دیا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، قرآن مردود شیطان کا کہا ہوا نہیں ہے۔ تو جب یہ ایسی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، منزل من اللہ ہے، تو پھر تم کہاں جاتے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تو تم میں سے ہر شخص کے لیے جو اتباع حق کے ذریعے سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو گے سوائے اس کے جو تمام جہانوں کا رب چاہے گا، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ انفطار کا معنی ہوتا ہے، سورہ انفطار بھی مکی صورت ہے، اور انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور پہلی آیت مبارکہ میں انفطارت کا لفظ مذکور ہے، تو انفطارت سے یہ انفطار کا لفظ ماخوذ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی ہیبتناک تبدیلیاں جو ہوں گی ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر ملا کر بہا دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، تو ہر شخص پھر اس دن قیامت والے دن جان لے گا جو اس نے کیا، جو اعمال اس نے کیے آگے بھیجے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو بتایا گیا ہے، اس کی جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی گئی ہیں، تو فرمایا کہ اسے جھنجھوڑا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا کافر انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے غلط فہمی دی ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے متوازن بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے بنایا۔ اور فرمایا یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تیرے پہ نعمتیں کی، اور تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو شک میں پڑ گیا، اور تو نے قیامت کے دن تک کا انکار کر دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تو نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظُونَ، اور بے شک تم پر کچھ نگران ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی جب تم قیامت والے دن حاضر ہوگے تو تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا جو نافرمانیاں کی ہیں، اور تمہاری تمام باتوں کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے معزز لکھنے والے فرشتوں کے ذریعے سے مرتب کروا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی جانتا ہے، لیکن ایک پروسیجر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ انسانوں کو بھی اس حوالے سے پتہ چلے کہ ہمیں دنیا میں ایک حکمت کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اور ایک پروسیجر کے ساتھ چلنا چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی یہ ایک پروسیجر رکھا ہے۔ اور پھر اہل جنت کے لیے جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اہل جہنم کے لیے جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی بھی جو جان ہے وہ کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سب حکم اللہ کے لیے ہوگا۔ ہاں، اللہ جسے اجازت دے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین بھی مکی صورت ہے، اور مطففین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہے، اور مطففین کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں خرابی کا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ خرابی میں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لایا تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور خاص طور پر ابو جہینہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے چیزیں لینے کے لیے اور دینے کے لیے دو جدا جدا پیمانے بنا رکھے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور فرمایا ویل للمطففین، تباہی ہے کم تولنے والوں کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، واذا قالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ نہیں مانتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، عظمت والے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور وہ دن ایسا ہوگا سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یعنی فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور روز قیامت پر اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور اس روز قیامت کے میں حساب کتاب کو اس کے دل میں اگر خوف ہو تو وہ دنیا میں حساب کتاب اور ناپ تول پورا کرے۔ جیسے کہ ہم عموماً بھی کوئی بندہ اگر غلط کام کرتا ہے دنیا میں تو ہم اسے کہتے ہیں اسے تو اللہ کی ذات بھولی ہے، اسے تو خدا ہی بھول گیا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں مانتے کہ وہ اٹھائی جائیں گے؟ تو اس پر جو ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو
اگر ویٹ کرتے ہیں نا تو ساتھ شاپر بھی چونکہ چیز کے ہوتا ہے، تو وہ جو ویٹ کرنے والا ہوتا ہے، ویٹ جو بھی لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے یا جس بھی دھات کا، اس کے نیچے بھی ایک وہ لفافہ رکھتے ہیں. ایسے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں کہ لفافے کے ویٹ میں بھی کمی نہ آئے. تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ اس جو تولنے والی جو کڑاہی ہوتی ہے اس کے نیچے ویٹ لگا دیتے تاکہ ویٹ زیادہ ہو. تو لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ قیامت والا دن بڑا سخت دن ہوگا. اس دن یہ تمام ہیرا پھیڑیاں جو ہیں ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی. پھر وہی فرمایا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور حقیقت یہ ہے کہ بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. سجین جو ہے یہ سب سے جو نیچی جگہ ہے نا، یہ وہ ہے جہنم کی. میں تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبتناک مقام ہے. اور جو کافروں کا اعمال نامہ ہے وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے اور نہ ہی وہ بدل سکتی ہے. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے ہر سرکش گناہ گار ہی جھٹلاتا ہے. تو اہل ایمان کو بھی اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے. کافر تو زبان سے بھی جھٹلاتے تھے، دل سے بھی جھٹلاتے تھے، لیکن اہل ایمان جو ہے نا ہمارے ہاں جو مسلمان ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہیں بھی مسلمان، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن اپنے زبان سے تو نہیں جھٹلاتے ہیں، تو لیکن اپنے اعمال ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ لگتے ہیں ان کو وہ واقعی روز قیامت بھولا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے اعمال اہل اسلام جیسے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوں، نہ کہ کافروں جیسے لگیں. اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کافر کہا کرتے تھے کہ یہ گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں. میں ہرگز نہیں، بلکہ منکروں کے دلوں پر سیاہی چڑھی ہوئی ہے، اور یعنی ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اور ان گناہوں کی کا بدلہ ہے یہ کہ جو وہ کیا کرتے تھے. اور فرمایا حقیقت ہے بے شک وہ قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے. یعنی جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے. اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے. جہنم کے جو اور عذابات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ سب سے بڑا جو عذاب ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں سارے بندے یہ خواہش کرتے ہیں، سب بھی چاہتے ہیں دیکھنا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ذات ہے، سب اس کے دیدار کے مشتاق ہیں. اور قیامت والے دن جب سارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا کا دیدار کریں گے، وہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور جو جن کو دیدار سے محروم کیا جائے گا وہ ان کے لیے سب سے بڑی محرومی ہوگی، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. پھر کافروں کے لیے عذاب کا ذکر فرمایا، اور پھر اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوگا، یعنی جو بلند مقام ہے اس میں ہوگا، یعنی ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام علیین میں ہوں گے. تو اس کے بعد پھر ان کو جو جنت میں نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، جو ان کو جنتی جام، جنتی شراب ان کو عطا فرمائی جائے گی، اس کے بارے میں ذکر فرمایا. اور فرمایا کہ وہ اپنے جو دنیا میں تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ذرا پریشان حالی میں تھے، لیکن قیامت والے دن وہ خوشی میں ہوں گے اور ان کے پاس خوشی میں پلٹتے ہوئے جائیں گے اور اتراتے ہوئے ان میں پلٹیں گے. اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے کافر دنیا میں تو کہتے تھے ان ہؤلاء لضالون، تو گمراہی میں ہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین، فرمایا کہ یہ لوگ ان کو دیکھ کے، مسلمانوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہی میں ہیں، تو ہم نے تو ان پر ان کو نگہبان نہیں بنا کر بھیجا. ان کے یہ ان کے بارے میں انالیسس کریں اور ان کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یہ گمراہی میں ہیں یہ نہیں ہیں. فرمایا ہم نے تو ان کو بھیجا تھا. تو یہاں سے ہمیں بھی جو ہے نا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کسی بندے کو دیکھ کر فوراً اس کے بارے میں ایویلویشن شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہوگا، یہ تو ویسے ہوگا. فوراً جو ہے نا وہ بدگمانیوں کی ایک لمبی جو ہے نا وہ سیریز ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، صرف ہم اسی کے نگہبان ہیں جو کہ ہماری رعیت میں آتے ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں ایک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ ایسے کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، وہ کرتا تو کرتا رہے. آپ سے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جانا، مجھ سے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جانا. تو ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے انڈر کون کون سے لوگ ہیں، تو اس سے بس اسی کے بارے میں سوال ہونا ہے.
تو اس کو اسی کی فکر کرنی چاہیے اور ان سے اس کو عمل بھی کروانا ہے، ان کو نصیحت بھی کرنی ہے. باقی جو لوگ ہیں اس کو بس ہم نے نصیحت کرنی ہے، وہ بات مانے یا نہ مانے، وہ اس کے اوپر اس سے عمل کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور بعد میں اس پر دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، پیارے حبیب آپ کے ذمہ بس تبلیغ فرما دینا ہے، بعد میں کافر نئی بات مانتے تو آپ اپنے دل پر کسی قسم کا بوجھ نہ لے کر آئیے، آپ دل تنگ نہ ہوئیے. تو اسی لیے ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے انڈر کون کون آتا ہے. جیسے ایک گھر میں کوئی خاتون ہے، وہ والدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے انڈر اس کے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے شوہر کو نصیحت کر سکتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو شوہر ہے وہ اس کے انڈر اس کی بیوی آتی ہے اور اس کے بچے آتے ہیں. اس کے بعد اس کی بہن آتی ہے، شوہر کی جو بہن یعنی آدمی ہے جو گھر میں سربراہ ہے، اس کی بہن آتی ہے، اور یا اس کی بھائی آتے ہیں. تو ان کو وہ نصیحت بھی کرے گا اور ان سے وہ عمل بھی کروائے گا، کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہی جو لوگ آپ کے ریت میں آتے ہیں انہیں کے بارے میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک بندہ جو ہے وہ رائی ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح میں اگر معلمہ ہوں، میں پڑھاتی ہوں، میں پرنسپل ہوں، تو میں باہر جو میں کسی سے خطاب کروں گی، میں کسی سے بات کروں گی، تو میں اسے جس نصیحت کر سکتی ہوں. ڈنڈے کے زور پر کسی سے کام کروانے کی میری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں البتہ جو بچے، جو طالبات میرے پاس پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، ان کو نصیحت کرنا اور ان سے عمل کروانا یہ میری ذمہ داری ہے. میں ان سے یہ بھی کہوں گی کہ نماز پڑھو، میں ان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ ہاں بھی تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور کیونکہ میں ان کی نگہبان ہوں اور مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے جو ان کی جو تربیت کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو ہر بندے کو اپنی اپنی پریمیسز کا، اپنی اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے، اور تبلیغ کے ان اصولوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، تو ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوگی اور ہم جو ہے نا ڈس ہارڈ بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ عموماً جو مبلغات کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ڈس ہارڈ ہو کہ فلانے نے ہماری بات نہیں مانی، بات کرنے کا فائدہ کیا. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے. نہیں مانتا بات تو نہ مانے. نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ تبلیغ کی تھی، 950 سال تبلیغ کی تھی، اور کتنی قوم نے جو ہے وہ قبول کیا تھا. اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، یہ مکی صورت ہے. اس پہلی آیت مبارکہ میں السماء انشقت کا لفظ مذکور ہے. انشقاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، اور ابتدا میں فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور یہی اس کے لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو اس کے اندر ہے اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور یہی اسے زیبا ہے. اور اس کے بعد پھر انسان کو کہا ہے کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کا جو نامہ اعمال ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یا پشت سے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت مانگے گا. سوف یدعو ثبورا، اور وہ ہلاکت مانگے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. فرمایا جو اہل ایمان تھے انہوں نے دنیا میں تکلیفیں سہی ہیں، اور جو کافر ہیں انہوں نے دنیا میں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں میں وہ خوش تھا، اس نے خوشیاں دیکھی ہیں. میں اس کا گمان تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا. تو اس کا جواب دیا کہ کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا ہے. اس کے بعد شام کی روشنی کی قسم کھائی اور رات کی اور ان چیزوں کی قسم کھائی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا. چاند کی قسم کھائی کہ جب وہ پورا ہو، اور فرمایا تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف چڑھو گے. اور پھر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہوا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہیں. یعنی کفار اور مشرکین اور جو ملحدین ہیں، ایمان نہ لانے پر ان کی سرزنش کی گئی ہے اور دردناک عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے. اور جو اہل ایمان ہیں ان کو جنت کی اور نہ ختم ہونے والے ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے. یہاں پہ یہ ایک آیت سجدہ بھی ہے. آگے سورہ بروج ہے. سورہ بروج بھی مکی صورت ہے. پہلی آیت میں بروج کا لفظ مذکور ہے، اس مناسبت سے اس کا نام بروج ہے. تو قسم شاد فرمائی والسماء ذات البروج، اور
والیوم الموعود اور قیامت کے دن کی قسم، و شاہد و مشہود اور سابقہ امتوں کے گواہی پر گواہ اور گواہی کے دن روز قیامت کی قسم. یہ تمام قسمیں ارشاد فرما کر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، گڑھے کھودنے والوں پر لعنت ہو. میں قتل اصحاب الاخدود، گڑھے کھودنے والوں پر لعنت ہو. النار ذات الوقود، اس بھڑکتی آگ والوں پر. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کنارے پر بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے وہ اسے دیکھ رہے تھے. اور وہ ایسا کیوں ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وجہ صرف یہی تھی کہ انہیں مسلمانوں کی یہ بات بری لگی کہ وہ عزت والے حمد والے اللہ پر ایمان لے کر آئے. وہ پروردگار کی ذات ایسی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اور پھر جنہوں نے ان پر ظلم کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف دی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور پھر جو اہل ایمان جنہوں نے صبر کیا ان کے لیے جنتی باغات کی خوشخبری سنائی ہے. تو آج کل یہ جو کل بھی نیوز آئی ہے کہ فلسطین میں مسجد اقصی میں جو مسلمان نماز تراویح ادا کر رہے تھے ان پر یہودی فورسز نے اٹیک کیا ہے. تو اہل ایمان میں سے جو لوگ تھے ان کے لیے پھر یہی جزائیں ہیں، اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان کے لیے پھر یہ سزائیں ہیں. اصحاب اخدود کا واقعہ یہاں جو ذکر ہوا ہے نا، اس کے جس کے یہاں اشارہ ہوا ہے وہ میں تھوڑا بتا دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں. بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے لڑکا بھیج دیا. وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا تو اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا. وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کے اس کی باتیں سننے لگا اور راہب کا کلام اس کے دل میں اترتا چلا گیا. اور جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے جاتا. جادوگر پھر اسے مارتا. لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، جب گھر والوں سے خوف ہو تو کہہ دینا جادوگر نے روک لیا تھا. ایسے سلسلہ جاری رہا. تو اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا ایک دن جب وہ جا رہا تھا راستے میں. تو لڑکے نے سوچا آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ اگر تجھے راہب کا کام جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں، اور اگر جادوگر تو پھر اس کے الٹ ہو جائے. تو جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا. پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا بیٹے آج تم مجھ پہ افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، اور ان قریب تم مصیبت میں گرفتار کیے جاؤ گے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا. اس کے بعد لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور اس کی دعا سے پیدائشی اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگے. وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا. بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا. اس کو جب یہ خبر ملی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا. اسے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو گے میں تمام تحائف تمہیں دے دوں گا. لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا جو ہے نا اللہ رب العالمین دیتا ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا دے دے گا. تو وہ ایمان لے آیا، اسے شفا مل گئی. اور جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں بینائی کس نے دی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے، اس نے مجھے بینائی دی ہے. تو بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا. اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہیں بتا دیا. پھر لڑکے کو لایا گیا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ تم جو پیدائشی اندھے ہیں ان کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہو. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ دیتا ہے. بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے اذیت دیتا رہا جب تک کہ اس نے راہب کا پتہ نہیں بتا دیا. پھر راہب کو لایا گیا. اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر. جو راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کے اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے. پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے کہا اپنے دین سے پھر جاؤ. اس نے انکار کیا. بادشاہ نے اس کا بھی راہب والا حال کیا. پھر لڑکے کو بلایا، اسے کہا اپنے دین سے پھر جو. لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جو، پہاڑ کی چوٹی سے جیسے جا کے نا دھکا دے دو.
اور اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ دھکا دے دینا۔ تو وہ لڑکے کو لے کر گئے پہاڑ پہ چڑھ کے، لڑکے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو جس طرح چاہے مجھے بچا لے۔ اسی وقت زلزلہ آیا، سارے پہاڑ سے نیچے گرے، لڑکا بچ گیا اور بادشاہ کے پاس دوبارہ چلا گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اسے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کرا کے تو بھیجا سمندر میں، اور کہا کہ سمندر کے وسط میں لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین چھوڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اللہ تو جس طرح مجھے چاہے ان سے بچا لے۔ کشتی فوراً الٹ گئی، لڑکے کے علاوہ سارے غرق ہو گئے۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا تو تمہارے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا ہے ان سے۔ پھر بادشاہ نے کہا تم مجھے اس وقت تک اس نے لڑکے نے کہا بادشاہ سے کہ تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سارے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو۔ یعنی یہاں پہ بھی وہ اپنی جان قربان کر کے تو لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، لوگوں کو جمع کرو، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ تو بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی میں پیوست ہو گیا اور لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ جب یہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو تمام لوگ جو ہیں وہ لڑکے کے رب پر یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لیا، اور سب نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ تو بادشاہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے تو وہی سب کچھ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ؟ لوگوں نے اسے کہا۔ تو اس نے گلیوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، جب کھدائی مکمل ہوگی تو اس میں آگ جلوائی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، پھر لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا، شیر خوار بچہ تھا، اس نے کہا اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے، اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کافروں کو جلا دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو کافروں کی صبر رسانیوں اور جو اظہار رسانیاں ان پر صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ ہر ملک میں ہی مسلمانوں کو جو ہے وہ اذیت کا شکار ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کی کرامات بھی برحق ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ سب کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ جو بھی دنیا میں ظلم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ بڑی پرجلال ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا تو اسے کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ظالم کی مدد کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ظالم کی مدد کی، اس کے ظلم پر مدد کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی ظالم کے مددگار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں کسی کا مال ہتھیانا کسی کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اور جو وکلاء ہیں وہ بھی دھوکے کر کے ہیں، اور وہ اس طرح سے پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو مطلب وہ ظلم پر مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اس بات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرمائے۔ بے شک وہ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، وہی دوبارہ زندہ فرماتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ میں کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ تو
یہاں اصحاب الاخدود سے بھی پہلے جو کفار ہیں ان کا حال یہ ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ فرعون، قوم عاد اور قوم سمود ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرعون و سمود، فرعون اور قوم سمود بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ وہ بھی کافر جھٹلانے میں مصروف تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، سورہ طارق بھی مکی صورت ہے، اور پہلی آیت مبارکہ میں وہ طارق کا لفظ مذکور ہے۔ طارق اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، اور رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، آپ نے تو لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، کیا آپ کو یہ بات کافی نہیں کہ آپ نماز میں والسماء والطارق اور والشمس وضحاها اور ان کی مثل صورتیں پڑھیں؟ یعنی آپ نے مختصر قرات کرنے کا حکم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تاکہ جو لوگ ہیں وہ پریشانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ جماعت میں بزرگ لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں اور پہلے خواتین بھی حاضر ہوتی تھیں، تو ان کا کسی کا کوئی بچہ رونا شروع کر دے تو وہ اس کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہوتی تھی پھر۔ تو عشرہ مبارکہ کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے، ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر جان پر کوئی نہ کوئی محافظ فرشتہ مقرر ہے۔ تو انسان کو پھر غور کرنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کو اپنی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالیٰ یہ دوبارہ بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس کے بعد اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ پھر اس آسمان کی قسم کھائی گئی، والسماء ذات الرجی، بارش والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، پھٹ جانے والی زمین کی قسم۔ تو یہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا، انہ لقول فصل، یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق والی چیز نہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ کفار اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، انہم یکیدون کیدا، طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، واقید قیدر، میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے چال کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ ہم کہیں گے خفیہ تدبیر اللہ فرماتا ہے۔ میں فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، انہیں تھوڑی سی مہلت عطا فرمائیں کہ یہ جو مہلت ہے ان کے لیے یا تو یہ ایمان کا باعث ہوگی یا ان کی پھر گناہوں میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، مکی صورت ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند، اور یہ پہلی آیت میں مذکور ہے اعلیٰ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب عید جمعہ کا دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا میں ہر نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے تمام یہ آثار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ سنقرئک کا فلا تنسیٰ، اب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ فذکر، تو آپ نصیحت فرماتے رہیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی نصیحت کرنی چاہیے تاکہ اگلا بندہ اسے سن لے، اور اگر اس کا جو دل نصیحت کو قبول کرتا ہے تو نصیحت قبول کر سکے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے برے انجام کے بارے میں ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا، اور جو بڑا بدبخت ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور رہے گا۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ کا نام لے کر اس نے نماز ادا کی، قد افلح من تزکیٰ، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنی پاکیزگی کی، اپنی طہارت کی، اپنا تزکیہ کیا اور اللہ کا نام لیا، پھر اس نے نماز پڑھی، تو وہ لوگ فلاح پا گئے۔ اور پھر آخر میں جو بتایا کہ جو پاک کرنے والے وہ تو اپنی مراد کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے
کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا، ان کی آخرت کا بہتر ہونا، یہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے صحائف میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، سورہ غاشیہ بھی مکی صورت ہے، اور جو غاشیہ ہے یہ بھی اس کا معنی ہے چھا جانے والی چیز، تو اس کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ لفظ مذکور ہے۔ اب بے شک آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر ہے، غاشیہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ تو اس کے اس دن جو کافروں کا حال ہوگا کہ ان کے چہرے ذلیل ہوں گے، مشقت اٹھائیں گے، بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے، ان کو جو کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے، پینے کے لیے ان کو جو کھولتے چشموں کا پانی دیا جائے گا، کہ اس سے کھانے کا مقصد ہوتا ہے انسان کے جسم کو کوئی فائدہ پہنچے، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، تکلیف ہی پہنچے گی۔ اور جو اہل جنت ہیں ان کے لیے جو انعامات ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو دلائل ہیں نا وہ ذکر فرمائے ہیں، اور ان دلائل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا منکرین اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا ہے۔ ایک نبینا حافظ سا ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو آنکھیں مل جائیں تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹ دیکھنا چاہوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اونٹ کیوں دیکھنا چاہیں گے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا منکرین اونٹ کو نہیں دیکھتے وہ کیسا بنایا گیا؟ تو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے اسے بنایا کیسے، جس کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اور کہا کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا بنایا گیا، اس کی تخلیق میں غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آسمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمان میں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے، زمین کو کس طرح بچھایا گیا ہے۔ تو فرمایا آپ ان کو یہ دلائل بھی بتائیں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ آپ تو یہی نصیحت سنانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے، مگر جو حق سے منہ موڑے اور کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، کیونکہ اس نے کافروں نے آنا تو ہماری طرف ہی، پھر ہم ان کو خود ہی ان کا حساب کر لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، سورہ فجر مکی صورت ہے، اس کی ابتدا میں سورہ لفظ فجر مذکور ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ فجر رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 5 عظمت والی اشیاء کی قسم کھائی ہے، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اس حوالے سے مفسرین کا مختلف اقوال ہیں کہ فجر سے کون سی فجر مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یکم محرم کی صبح مراد ہے، بعض کہتے ہیں ہر فجر مراد ہے، بعض کہتے ہیں عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے۔ اور اسی طرح لیال عشر کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 جو راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں رمضان کے آخری عشرہ وہ مراد ہے۔ تو کوئی بھی مراد ہو، تمام یہ دن ہیں تو فضیلت والے ہی ہیں۔ تو پھر والشفع والوتر، اور طاق کی قسم اور جفت کی قسم۔ تو جفت و طاق کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ جفت سے مراد 10 ذی الحج کی تاریخ ہے، اور طاق سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج ہے، اور بعض کہتے ہیں جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ رب العالمین ہے، اور بعض کہتے ہیں جو ہر جفت اور ہر طاق ہے وہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ نمازوں کی رکعات مراد ہیں۔ تو یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر رات کی قسم کھائی، تو اس طرح راتوں کے بارے میں بھی اس طرح فجر کی طرح کے اقوال ہیں۔ تو یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے جو کھانے کے بعد، قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو سمجھایا ہے کہ کیا اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی ہے؟ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ نے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، اور وہ بہت لمبے قد والے تھے اور بہت زیادہ ان کو شان و شوکت ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح جو قوم سمود تھے وہ پتھر کی چٹانوں میں وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ فرعون جو تھا وہ اتنا اس نے گھر بنائے ہوئے تھے، اس کا لشکر اتنا وسیع تھا۔ اور وزیل اوتاد اسے فرمایا، بعض جو مفسرین فرماتے ہیں کہ ذیل اوتاد کا مطلب یہ کہ جسے وہ سزا دیا کرتا تھا نا تو اس کو وہ میخیں ٹھکوا دیتا تھا ہاتھوں پاؤں میں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ذیل اوتاد سے مراد ہے کہ اس کا لشکر کثیر تھا۔ تو میں ان تمام جو اتنا لشکر کثیر ہونے کے باوجود، تمام چیزیں ہونے کے باوجود، جب انہوں نے سرکشی کی تو آپ کے رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا، فصب علیہم ربک کا سوط عذاب، آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کافر انسان کے رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزمائے، پھر عزت اور نعمت عطا فرمائے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ تو یہ کافروں کی فطرت، ان کے کردار کے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔
پھر برائیوں کی جو جڑ ہے وہ مال کی محبت ہے. تو یہاں اسی مال کی محبت کی وجہ سے فرمایا کہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور ایک دوسرے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, نہ ایک دوسرے کو اس بات پر ترغیب دیتے ہیں, اور جو مالی وراثت ہے اس کو سمیٹ کر چٹ کر جاتے ہیں, دولت کی شدید محبت رکھتے ہیں. فرمایا جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا, فرشتہ اس کے سامنے سب بستہ حاضر ہوں گے, اس دن دوزخ لائی جائے گی, تو پھر انسان سوچے گا کہ میں نے دنیا میں یہ سارے کام کیوں کیے, اور پھر وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے گا. تو دنیا میں موقع ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے. اور جو اس دن اہل ایمان ہوں گے ان کو فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, کہ ان سے کہا جائے کہ اے اطمینان والی جان, اپنے رب کی طرف لوٹ, اگر تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے, اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس کے بعد سورہ بلد ہے, یہ بھی مکی صورت ہے. بلد کا معنی ہے شہر, اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے, تو اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں. اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا, ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا فرمایا ہے. اور لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر مکہ کی قسم, وانت حل بہذا البلد, اور اس حال میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں. والدیوں و ما ولد, اور آپ کے والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم, یعنی والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ما ولد سے مراد نبی پاک علیہ السلام. تو فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا فرمایا ہے, یعنی اس پر جو مشقتیں ہیں آئیں گی, مصائب اس پر آئیں گے. اور مصائب اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار حکمتیں ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے اس کی اصلاح ہو سکے, اور جو ہماری جو مصائب جو ہم پر آتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے. پھر جو انسان ہے اس کے رویے کا ذکر فرمایا ہے کہ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے, اور وہ جو کام کر رہا ہے اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ہم نے انسان کے لیے آنکھیں بنائی ہیں, اس کو ہم نے ہونٹ دیے ہیں, اور اس کے سامنے اچھائی برائی کا دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جس بھی راستے کو چاہے وہ اختیار کر لے. اس کے بعد مال خرچ کرنے کے جو مصارف ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں, اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا مال خرچ کرنا, یہ ایک ایسے دشوار گزار گھاٹی سے تشبیہ دی ہے کہ وہ پھر وہ گھاٹی میں نہیں کودا. آپ سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرمایا کہ فک رقبہ, کسی بندے کی گردن آزاد کرنا, یعنی کسی غلام کو رہا کرنا, اور کسی مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا, یتیم رشتہ دار کو یا خاک نشین مسکین کو. اور میں پھر جو ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے, انہوں نے صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی, تو وہ لوگ دائیں طرف والے ہیں. اور جنہوں نے کفر کیا, ہماری آیات کا انکار کیا, تو وہ لوگ بائیں جانے والی ہیں, اور وہ آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جو ہر طرف سے وہ بند ہوگی. اس کے بعد سورہ شمس ہے, یہ بھی مکی صورت ہے. سورج کو عربی زبان میں شمس کہتے ہیں, اور سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ شمس کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ شمس اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے, جیسے سورہ شمس ہے, سورہ طارق ہے, اس طرح کی. اور اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج, چاند, دن, رات, آسمان, زمین, انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ارشاد فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا کیا تو وہ تباہ ہو گیا. اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو معجزہ طلب کیا تھا, معجزہ دکھا دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا, تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. تو اسی طرح جو کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آئے گا. اس کے بعد سورہ لیل ہے, مکی صورت ہے, اور لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں. تو سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی, تو اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورہ لیل پڑھا کرتے تھے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رات, دن اور مذکر مؤنث کی قسم ارشاد فرمائی ہے, اور پھر فرمایا ہے کہ اے لوگوں بے شک تمہارے اعمال جدا گانا ہے. کیسے جدا گانا ہے؟ کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بارے میں اما من آتا واتقا، اور سب سے اچھی ملت کو سچ بتایا، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت کا راستہ فراہم کریں گے. یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، ممنوع اور حرام کاموں سے بچے، دین اسلام کو سچا مانے، تو اس کے لیے فضیلت اس کی یہ ارشاد فرمائی ہے. اور جو بندہ بخل کرے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور دین اسلام کو جھٹلائے، تو اس کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ اس کو ہم آگ مہیا کریں گے، اس کو ہم سختی دیں گے. اور فرمایا کہ ہمارے جو ذمہ ہے وہ سیدھی راہ دکھانا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے. اور سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے یا اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا ہے، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہوگا. یہ آیات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہو. یہاں پر فرمایا کہ وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے بڑا پرہیزگار اس سے آگ سے بہت دور رکھا جائے گا. یعنی جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ ہیں ان کے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام جو صحابہ اور تمام جو امت ہے ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. تو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے نا، امامت کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے، اور آپ کی امامت پر بھی اور آپ کی خلافت پر بھی یہ جو ہے نا دلیل بنتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب حضرت بلال کو بڑی مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو کافروں کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہوگا ان پر، جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فعل تھا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی احسان کے بدلے کے طور پر نہیں تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہنے کے لیے تھا. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک وہ ان قریب راضی ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے. والضحیٰ یہ چاشت کے وقت کو عربی میں دہا کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی جو آیت ہے اس میں والضحیٰ کا لفظ مذکور ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، اور یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام پر جو کچھ عرصہ جو وحی کا جو سلسلہ نہیں آیا، تو کافروں نے آپ پر اعتراض کیا اور کہا کہ لگتا ہے بھی آپ کو آپ کے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت مبارکہ پھر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ماں ودعک ربک وما قلی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو ناپسند فرمایا ہے. اور پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک تمہارے لیے پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، یا آپ کا جو ہر آنے والا وقت ہے وہ پہلے وقت سے بہتر. یعنی مسلسل آپ کے درجات میں، آپ کے مراتب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ مسلسل ہوتا ہی جائے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو ایسے ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بڑی ترقی عطا فرمائی، اور آخرت میں آپ کو اتنے مقامات عطا فرمایا، مقام محمود عطا فرمایا، لواء الحمد عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ کا اور جو آپ کو نعمت عطا فرمائی، اور بھی بہت سی کثیر نعمتیں ہیں جن کا احصاء ممکن ہی نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ السلام اپنی دونوں دستے مبارک اٹھا کر نا ایک مرتبہ آپ نے دعا کی، جب آپ نے پڑھا پچھلی امتوں کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو تباہ کر دے تو تب بھی یہ تیرے ہی بندے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی قوم کے خلاف جب دعا کی، تو آپ نے بڑے پریشان ہو کے دعا کی کہ اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میں حبیب کے پاس جائیے اور آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین خود بہتر انداز میں یہ بات جانتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے غم امت کا جو ہے نا اظہار کیا،
تو جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جائیے اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام سے آپ کہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کر دیں گے اور آپ کے قلب مبارک کو ہم رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی اور آپ کو اپنی محبت نے محو پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو جگہ دی۔ تو جو گمراہ ہو نا وہ دوسرے کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کرنا معاذ اللہ یہ آپ کی شان میں بے ادبی ہے۔ تو کیا جو یہاں جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور آپ کے فیضان سے جو ترجمہ بعد والوں نے کیا اہل سنت و جماعت نے، انہوں نے بڑے خوبصورت ترجمے کیے ہیں، جیسے کہ یہاں پر یہ ترجمہ کیا کہ اور آپ کو اپنی محبت میں محو پایا تو اپنی طرف راہ دی، آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دی، یعنی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، انہوں نے اپنی تمام دولت آپ پر نچھاور کر دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے کر آئے، تمام مال آپ کی راہ میں آپ پر نچھاور فرما دیا۔ تو فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یتیموں کو پر سختی نہ کریں اور سائل کو جھڑکے نہیں۔ اب اس کا یہ بھی بالکل مطلب نہیں ہے کہ یتیم کو فری ہینڈ دے دیا جائے اور اس پر سختی نہ کی جائے، ادب سکھانے کے لیے سختی کی جائے گی، اتنی سختی کی جائے گی جتنی اپنے بچے پر سختی کی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور سائل کو نہ جھٹکیں، یعنی اگر سائل کو مال دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو خواہ جھڑکیں نہیں۔ اور پھر فرمایا کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا آپ چرچا کیجیے۔ اور یہاں جو لفظ یتیم ہے نا، تو مفسرین نے اس کا ایک بڑا پیارا معنی یہ بھی ذکر کیا کہ یتیم کا مطلب ہوتا ہے یکتا اور بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ تو پھر صورت میں اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت میں یکتا اور بے نظیر پایا اور آپ کو مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں آپ کو دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی۔ سارے کو آپ کو دشمن تھے، یہودیہ آپ کے ہر وقت آپ کی طاق میں رہتے تھے اور آپ کو اذیت پہنچانے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ آپ بلکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ میں انہوں نے یہ نشانیاں محسوس کی کہ یہ نبی آخر الزماں کے والد ہیں، تو وہ ان کے بھی قتل کے در پہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے جو فرشتے بھیج کر تو آپ کی مدد فرمائی۔ تو یہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ جو آپ کے والد گرامی تھے وہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا جان کے ذریعے اور آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے آپ کی جو خدمت ان سے کروائی، تو یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 3 نام ہیں، ایک سورہ شرح، ایک سورہ انشرح اور تیسرا سورہ علم نشرہ۔ یہ تینوں اس کی پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی گئی نعمتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کا سینہ اقدس کشادہ اور وسیع کر دیا اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس سے آپ پریشان تھے، اور آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ مشکلات اور مصائب کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر آخر میں نماز سے فارغ ہو کر آپ علیہ السلام کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ میں نے مختصر سا بس اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ اس صرف ایک صورت جو ہے 8 آیات کی صورت پر جو علماء نے پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ عربی زبان میں انجیر کو 3 کہتے ہیں، اور سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، تو اس مناسبت سے اسے سورہ 3 کہتے ہیں۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون اور مبارک پہاڑ، طور سینا، امن والے شہر مکہ،
ان سب چیزوں کی قسم اٹھا کر فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، اس لیے کسی انسان کی صورت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسے ہر پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا۔ یعنی فرمایا کہ آدمی نے اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو معبود مانا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، انہوں نے اچھا کام کیا تو فلاحم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ تو پھر فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کا اور جزا کا جو انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، مکی صورت ہے، اور علق نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ خون کے لوتھڑے کو عربی زبان میں علق کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ علق کہتے ہیں۔ اور اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام سورہ اقرا بھی ہے، اور یہ اقرا پہلی آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا، اور قرات اور کتابت کی فضیلت ذکر فرمائی گئی یہاں پر، اور پھر بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اور مال و دولت کی وجہ سے انسان تکبر اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے جو روکتے ہیں ان کی یہاں پر وعید پر ذکر فرمائی ہے۔ میں کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کے ان کو کھینچیں گے۔ اور یہ آخر میں یہ جو آیات ہیں نا، یہ والی جو ابھی میں پڑھی، یہ ابو جہل کی مذمت میں یہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم پیشانی کے جو بال ہیں وہاں سے اس کو ہم پکڑ کے تو کھینچیں گے، اور وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے اب وہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی ابھی دوزخ کے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہاں ہاں ان کی نہ سنو اور سجدہ کرو، ہم سے مزید قریب ہو جائے۔ یعنی فرمایا کہ اس کافر کی بات کو نہیں سنیں، بلکہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ رب العالمین کی بات کو سنیں۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، مکی صورت ہے، اور قدر کے معنی ہے بہت سے معنی ہے، یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی والی ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور ابتدا میں قرآن مجید کے نازل ہونے کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ شب قدر کے اور بہت سے فضائل ہیں، احادیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ وہ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے، جو قیامت کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت ہے کہ لوگ محنت کریں، کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، بینہ کا مطلب ہے روشن اور بہت واضح دلیل، یہ مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے نا وہ یہ ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کے متعلق موقف بیان کیا گیا ہے، اور ابتدا میں یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں کے مذہب کے باطل ہونے کا بیان کیا گیا ہے، ان کا جو مذہب ہے اس کی کوئی بھی جو جس پر یہ پیروی ہیں یہ کوئی ان کی حقیقت نہیں، ان کے پاس ان کی کوئی روشن دلیل نہیں ہے، کہ کافی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کافی اہل کتاب اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے۔ اور روشن دلیل کون سی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صحیفے سناتے ہیں، ان صحائف میں سیدھے احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ وجہ بیان فرمائی کہ اہل کتاب میں پھوٹ کیسے پڑی، تو فرمایا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ تب پڑی ان کے پاس روشن دلیل نبی آخر الزمان جب تشریف لے کر آئے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ باطل کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے دین کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوں۔ اس کے بعد کافروں کا انجام بیان کیا کہ وہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، جہنم کی آگ میں ہوں گے، اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اہل ایمان کے بارے میں ان کی تحسین فرمایا ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑی جزا ہے، بہت بڑی اچھائی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے،
سورہ زلزال مدنی صورت ہے. زلزال کا مطلب ہے ہلا دینا، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے کی چند علامات کو بیان کیا گیا ہے کہ زلزلہ آئے گا، اور زمین جو اپنے تمام جو بوجھ ہوگی، تمام جو مردے ہوگے، جو تمام دفینے ہوں گے، وہ اٹھا کر باہر پھینک دے گی. اور اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دیا جائے گا کہ جو اس نے کیا ہوگا. اور پھر آخر میں بتایا کہ قیامت والے دن جس نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، اور اس کو اس کے مطابق اجر عطا کر دیا جائے گا. اس کے بعد سورہ عادیات ہے، یہ مکی صورت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق مدنی صورت ہے. مجاہدین کے گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں، جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں، اور یہ پہلی آیت میں عادیات کے لفظ مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ عادیات کہتے ہیں. تو اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے، اور اپنے اس عمل پر وہ خود بھی گواہ ہے. اور فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان ضرور اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود بھی گواہ ہے، اور وہ دنیا کی جو مال و دولت ہے اس کو وہ پسند کرتا ہے، اور مال کی محبت میں مضبوط ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمزور ہے. اور پھر اسے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو کہ اسے آخرت میں فائدہ دیں، اور حساب کرتے کے وقت اس کے لیے آسانی کا باعث بنے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہر بات انسان کو خبر دے گا. اس کے بعد سورہ قاریہ ہے. قاریہ جو ہے یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والی. تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی دہشت اور سختی کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سے تمام لوگوں کے جو دل ہیں وہ دہل جائیں گے، اور تمام انسان ایسے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کی طرح، ریزوں کی طرح اڑیں گے. اور جس کا جو نامہ اعمال ہوگا، نیکیوں کا ترازو ہوگا، وہ وزنی ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اور وہ اچھی زندگی گزارے گا. اور جس کا جو نامہ اعمال ہے وہ ہلکا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، یہ مکی صورت ہے، اور لفظ تکاثر پہلی آیت مبارکہ میں مذکور ہے. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ الحاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے الحاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے. آپ نے وہ صورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رو پڑے، بعض کو رونا نہیں آیا. تو جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہوئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت لازمی بنا لے. تو فرمایا الحاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر رکھا ہے. تو زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے آخرت کی تیاری سے غافل کر رکھا ہے. اور فرمایا یہ حرص ان کے دلوں میں تھی حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس حرص نے ان کو قبروں میں پہنچا دیا، ان کو قبرستان میں پہنچا دیا. پھر فرمایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جان لو گے، پھر یقیناً تم جلد ہی جان لو گے. ان کے جب نزاع کا وقت آئے گا تو تم جان لو گے کہ تم نے جو مال جمع کیا ہے اور جو تم نے حرص رکھی تھی اس کا کیا انجام ہے. اور فرمایا کہ اگر تم کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی طور پر اپنا انجام معلوم ہوتا نا تم مال سے اتنی محبت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ ون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. اور
یعنی مرنے کے بعد جو حرص رکھنے والے ہیں، مال کا حرص رکھنے والے ہیں، اور وہ لازمی طور پر جہنم کو دیکھیں گے، اور اس نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ کہاں سے مال کمایا، کہاں پر مال خرچ کیا. تو یہ مال کے حوالے سے میں پہلے بھی اس حوالے سے بتا چکی کہ مال جمع کریں، جتنا مرضی مال کمائے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. ممانعت جو برائی مال میں تب ہے جب اس کا حق ادا نہ کیا جائے، راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے. اس کے بعد سورہ عصر ہے، مکی صورت ہے. عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ عصر کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسانی زندگی کا دستور بیان کیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمانے والے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ جو باقی تمام لوگ ہیں نا، وہ نقصان میں ہیں، کیونکہ اس کی عمر جو ہے لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر بھی وہ نیک کام کی طرف راغب نہیں ہو رہا ہے. تو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے کہ انسان کو پہلے خود نیک بننا چاہیے، پھر دوسروں کو ہدایت کرنی چاہیے، جیسے یہاں پر ترتیب سے بیان ہوا ہے. دوسرا ہے کہ ہمیشہ تبلیغ کرنی چاہیے، جیسے وتواصوا میں فرمایا کہ قائم رہے، حق نصیحت کرنے میں قائم رہے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا پھر یہ پتہ چلا کہ ہر مبلغ، ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے. تک کسی کو یہ بھی پتہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کسی شخص کو اس بارے میں نہیں پتا تو اسے یہ بتا دے. ایون میں نے دیکھے بہت سے لوگوں نے نہیں پتا کھانا کھانے کے آداب بھی ان کو نہیں پتا کہ ہم کیسے بیٹھ کے کھانا سنت ہے. تو اگر کسی کو یہ بات معلوم ہے تو دوسرے تک یہ بات پہنچا دے. تو جتنا معلوم ہو کم از کم اتنا تو بتائیں نا. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ تبلیغ کے لیے اسٹیج سجا ہوا ہو اور کروڑوں لوگوں کا مجمع ہو تو پھر ہی تبلیغ ہوگی. ایک بندہ ہو اس کو بھی تبلیغ ہو سکتی ہے. اس کے بعد سورہ حمازہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور پہلی آیت مبارکہ میں حمازہ کا لفظ مذکور ہے. حمازہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے منہ پر عیب لگانے والے، اور ابتدا میں غیبت کرنے والے، عیب نکالنے والے، اور آخرت میں ان کے لیے شدید اور جو بلا وجہ جو بے جا مال جمع کرتے ہیں ان کے لیے وعید کا یہاں پر ذکر فرمایا، ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے. اور جو دنیا کا مال جمع کرتے ہیں فرمایا وہ ایسا حریص ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا ہے. جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر رہتا ہے، اور مسافر اپنے ضروریات کا سامان لے کر نکلتا ہے گھر سے کہ اس کو سفر میں کم سے کم بوجھ اٹھانا پڑے. تو اسی طرح انسان کو بھی اپنے لیے اتنا ہی بندوبست کرنا چاہیے جتنا وہ آخرت میں جواب دے سکتا ہے. پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر بتایا کہ وہ جہنم کے اس درکا یعنی اس وہ جگہ پر ان کو پھینکا جائے گا جسے حطامہ کہتے ہیں. اور وہ ایسا ہوگا کہ آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی، اور ان کو صندوقوں میں بند کیا جائے گا جو کہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے. ان کو صندوقوں کو جو آگ کے تالے ان کے لگا دیے جائیں گے، اس میں وہ بند ہوں گے. سورہ فیل ہے، پھر اس میں اصحاب فیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. یہ مکی صورت ہے، اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تو ابرہہ کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے پہلے یمن میں ایک شخص نے نا ان کے کلیسا پر جا کر تو اس میں نجاست پھیلا دی تھی. تو پھر اس نے کعبہ معظمہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے وہ آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے فریب کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے ڈاروں کے ڈار نہیں بھیجے جو ان پر سجیل کے کنکر پھینکتے تھے تو انہیں کھائے ہوئے چارے کی طرح کر دیا، یعنی بالکل بے نشان قسم کے وہ ہو گئے تھے. اس کے بعد سورہ قریش ہے. سورہ قریش مکی صورت ہے. یہ قبیلہ قریش کا نام ہے، اور یہاں پر ایلاف قریش پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہے. سورہ مبارکہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال 2 سفر کرنے کی رغبت دلائی ہے. ایلافی میں انہیں رغبت دلائی رحلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کا ان کو عادی بنا دیا، ان کو رغبت دلائی ہے. ان کے جب موسم ہوتا ہے سردیوں کا تو تب وہ یمن کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب
گرمی کا موسم ہوتا ہے تو شام کا سفر کرتے ہیں، اور ہر لوگ کہا کہ انہیں اہل حرم کہتے ہیں، ان کی عزت و حرمت کرتے ہیں، یہ ان کو اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس جس رب کی وجہ سے ان کو یہ برکتیں ملی ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے چونکہ اکرام کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے اہل حرم کہا جاتا تھا، تو اس مناسبت سے پھر فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ پھر جو اس گھر کا رب ہے نا اس کی عبادت ان کو کرنی چاہیے، جس نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ امن کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ جہاں کھیتی ہے نا معاش کے اسباب ہے، وہاں رہائش رکھنے کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرمایہ پہنچنے کا بندوبست فرمایا ہے، ان پر اللہ کی نعمت ظاہر ہے، یہ لوگ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئیں، اور جو ہوتے تھے سفر ہوتے تھے بہت زیادہ طویل ہوتے تھے، اور راستے میں قافلے لٹنے اور مسافر مارے جانے کا بڑا خوف ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی پناہ عطا فرمائی ہوئی تھی، اور ان کو تمام امراض سے بھی پناہ عطا فرمائی ہوئی تھی، تو ان کو کہا کہ جو یہ نعمت جس پروردگار نے عطا کی ہوئی ہیں اس کی عبادت بھی تو کرو نا۔ پھر سورہ ماعون ہے، سورہ ماعون مکی ہے، معاون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیزیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں یہ معاون کا لفظ مذکور ہے، تو اس لیے اس کو معاون کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ آپ نے اس کو دیکھا جو روزہ جزا کو جھٹلاتا ہے، کافروں کی مذمت کی ہے جو کہ روزہ جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور جو فذالک الذی یدعو الیتیم یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے، تو ان کے لیے فرمایا خرابی ہے، فوائد اور جو بے نمازی ہے اور سوری جو نماز ادا کرتا ہے اور نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے ادا کرتا ہے، ویسے نماز کو بھولا بیٹھا، لیکن جب کوئی نماز دوسرا بندہ آتا ہے تو وہ نماز لمبی سی کر کے پڑھتا ہے، یہ منافق ایسا کرتے ہیں، اگر اہل ایمان میں سے بھی کوئی ایسا کرتے ہیں تو ان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ منافقوں کا طریقہ اہل ایمان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور پھر ان منافقوں کا ایک طرز عمل یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں، تنہائی میں نمازیں چھوڑتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو بھی نمازیں ادا کرتے ہیں ان سے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ریاکاری مقصود ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ لوگ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے، حتیٰ کہ اگر کوئی سوئی بھی مانگتا نا اسے سوئی بھی نہیں دیا کرتے تھے، اس قدر کنجوس قسم کے ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، 3 آیات کی یہ سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا ہے کہ بندہ قرآن مجید کا واقعی معجزہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ یہ مکی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنی بھی ہے۔ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا بیان فرمایا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و احسان کا بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب یہ کوثر کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف قسم کے اقوال ہیں، تو یہ خیر کثیر کا ہم ترجمہ اگر کریں گے تو اس میں تمام چیزیں ہی آ جائیں گی، تمام وہ جو اقوال ہیں وہ کور اس میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کیجیے، آپ کا دشمن محروم ہے اور ہر خیر سے محروم ہے اور بے نسل ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا نا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی ہے، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا، تو اس پر پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا رد فرمایا اور فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کا دشمن ہر بھلائی سے محروم ہوگا اور آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نشان ہوگا، تو اب کون نام لیتا ہے ابو جہل کا؟ ویسے تو ان کی مذمت کے لیے ہم نام لیتے ہیں نا، ورنہ خیر کے طور پر تو نہیں ان کا کوئی نام لیتا، چرچا تو ان کا کوئی بھی نہیں کرتا، تو فرمایا وہ بے نشان ہوگا، جن کی اولاد تھی ان کا کیا ہوا، اور ولید بن مغیرہ اور اسی طرح اخنس بن شریک ان کا کون نام لیتا ہے؟ ہم خطبہ تفسیر پڑھتے ہیں تو ان کافروں کی جو مذمت بیان کرنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام تو
کوئی بھی نہیں لینا چاہتا، نہ پسند کرتا، اور باقی جو عام لوگ ہیں وہ تو جانتے بھی نہیں، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کا جو ذکر ہے وہ صبح و شام ہوتا ہے، ہر آن ہوتا ہے، میں آپ کو دشمن بے نشان ہوگا۔ تو دنیا میں نام اس کا نہیں ہوتا کہ جو جس کا جو ہے نا بیٹا ہو، بلکہ نام اس کا ہوتا ہے جس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت سے بھی پتہ چلا۔ آپ ایک سمپل مثال دیکھیں، قائد اعظم نے کام کیا، پاکستان بنایا، ہم قائد اعظم کا نام لیتے ہیں، اور قائد اعظم کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ اسے جو لوگ اس بات پر بعض عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کو اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم بے نشان ہو جائیں گے اگر ہمارا بیٹا نہ ہوا، تو ان کو نصیحت یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دنیا میں خود کوئی عظیم کام کریں تاکہ وہ بے نشان نہ ہوں۔ بیٹے ہونے سے بندہ جو ہے نا دنیا میں اس کا نام نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات پھر اس کی شہرت بری بھی ہو جاتی ہے اگر وہ ان کی اچھی تربیت نہ کرے یا وہ غلط راستے کی طرف اولاد چل پڑے تو۔ سورہ کافرون ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے۔ اور فرمایا جس نے یہ صورت پڑھی تو گویا اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کو پڑھا۔ یہ دوسری جو حدیث سنائی اس کے راوی حضرت سعد بن نبی وقاص ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں ان سے کسی قسم کا سمجھوتا کریں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں ان سے بیزار ہیں، تم ان کی عبادت کرتے رہو، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں گے۔ تو کافروں سے دینی صلح حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے، اور کافروں کے بتوں کی تعظیم کرنا، ان کے مذہبی ایام کی تعظیم کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں ان کے مندروں کے افتتاح کرنے پہنچے ہوتے ہیں اور ان کے بتوں پہ دودھ چڑھانے پہ چڑھے ہوتے ہیں، اور اسے ریلیجس ہارمنی کا نام دیتے ہیں اور کیا کیا فلاں فلاں۔ تو یہ مداحنت کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، پھر بندہ بات بات پر مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اپنا دین اس کے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سورہ نصر ہے، وہ مدنی ہے، اور عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں، اور پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اللہ کی امداد اور فتح آ جائے، اور فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تو اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کی تعریف کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اور امت کے لیے مغفرت کی آپ مسلسل دعا فرماتے رہیں۔ یعنی جب آپ دشمنوں کے خلاف آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ پہلے ایک ایک کر کے دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اب وہ فوج در فوج گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں خاص فتح مکہ مراد، اور بعض کہتے ہیں اسلام کی عام فتوحات سے مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ سورۃ حجۃ الوداع میں مینا کے مقام پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ نازل ہونے کے بعد 80 دن تک نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما رہے، اور پھر آیت کلالہ نازل ہوئی جو کہ سورہ نساء میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام 50 دن تک دنیا میں تشریف فرما رہے، اور پھر آیت مبارکہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام 21 دن یا 7 دن تک دنیا میں تشریف فرما رہے۔ اور جو غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے اس سے نبی پاک علیہ السلام کی وصال با کمال کی طرف جو اشارہ تھا اس کو بھی سمجھ لیا۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، یہ مکی صورت ہے۔ لہب کا مطلب ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ تھا، بڑا خوبصورت تھا، گورا تھا، خوبصورت تھا اور جوان تھا، تو اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ تو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی جو آیت ہے اس میں لہب کا لفظ، یہ ابو لہب کا لفظ مذکور ہے، تو اس مناسبت سے اسے سورہ لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب کا یہ نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا، اور اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ یہ بتوں کے نام پر
رکھا تھا، عزا بت کا نام تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان پر اپنے صدق اور امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ تو اس پر ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا تم تباہ ہو جاؤ، تبا لکا، تم تباہ ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، یہ آپ کو کہہ رہے تبا لکا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وہ ہلاک ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، فرمایا اس کے مال نے، اس کی کمائی کو اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جھونکا جائے گا۔ اور ساتھ میں اس کی بیوی کی بھی مذمت کی کہ جو اپنے اوپر کانٹے اٹھا کر لے کر آیا کرتی تھی اور اس کو آپ علیہ السلام کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ تو فرمایا وہ اس کی بیوی سر پر لکڑی و گٹھا اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا ہے، یعنی وہ جو اس نے گٹھا باندھا ہوتا تھا وہی جو کھجور کی چھال اس کی گردن میں آئی اور اسی کے ساتھ وہ مر گئی۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب ترین بندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کے گستاخوں کو جواب اللہ نے خود دیا کہ جب ابو لہب نے تب اللہ کا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، مطلب ابو لہب ہلاک ہو، اس کے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو جس قسم کی باتیں کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی انداز سے ان کو جواب دیا، ان کا انجام ذکر کر کے تو نبی پاک علیہ السلام کی اپنی بارگاہ میں محبوبیت کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن کریم نے تمام مجرموں کی جو سزائیں بیان کی ہیں نا، سب سے زیادہ سخت جو سزا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے گستاخ کی ہے۔ کبھی اس کے بارے میں فرمایا زنیم کہ اس کی اصل میں خطا ہے، کبھی اسے ابتر فرمایا کہ خیر کثیر سے محروم ہے وہ، کبھی فرمایا تبت یدا وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کبھی فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور ایسے جتنے انعامات، جتنی تعظیم نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرنے پہ دی گئی ہے اتنی کسی بھی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے دل و جان سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی محبت میں اور اسی جذبات کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اور اچھا جب ابو لہب مرا تھا نا تو اس کی جسم کی حالت ہو گئی تھی، کتنی بدبودار حالت اس کی ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، تو کوئی دفن تک نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر اس کے بیٹوں کو لوگوں نے آر دلائی تو بانسوں کے ساتھ اس کو دھکیل دھکیل کے تو گڑے میں ڈالا گیا تھا۔ اس میں سورہ، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس کی فضیلت مشہور ہے بہت، اور اس کے تقریباً مفسرین نے 20 نام اس کے ذکر کیے ہیں، جیسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، سورہ تنزیح کہتے ہیں، سورہ تجرید کہتے ہیں، سورہ نجات کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر عیب اور نقص سے بری ہونے کی اس کے میں ذکر ہے، تو اس مناسبت سے سورہ تنزیح کہتے ہیں۔ فضائل اس کے بہت کثیر ہیں، الگ سے مفسرین نے کتابیں بھی ذکر فرمائی ہے، بلکہ میرے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سورہ اخلاص کی برکات کے نام سے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بسم اللہ شریف کی برکات کے حوالے سے بھی ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کتابیں، آپ نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدے کا سامان ہے۔ آپ نے بہت کثیر علمی ورثہ چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ اس سورہ اخلاص کے شان نزول اس طرح سے ہے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا ہے وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، کوئی لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہے۔ تو اس کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا، فرمایا آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ جس کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی سے ورثہ نہیں پایا کیونکہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی کسی قسم کا مد مقابل ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کا اس یہاں پر ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن ہے، مخلوق ہے اور حادث ہے، تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل نہیں ہے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ دو صورتیں رہ گئی ہیں، یہ رات میں جو ہمارا ختم قرآن کا پروگرام ہوگا اس میں آخری سبق ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، اور اس میں تکمیل قرآن ہوگی، اور تکمیل قرآن کے وقت حدیث مبارکہ کی روح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔